اسٹیج پہ جناب حضرت مولانا محمد نبی صاحب اسٹیج پہ جناب اور مجلس میں آئی ہوئی ہماری دین اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام اور یہاں جتنے بھی آپ کے اور سب کو میرے طرف سے السلام علیکم اور سلامت انسان کی فضیلت کے باوجود اس کو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله الحمد لله صدق الله وبلغنا رسوله النبي الأمين نبينا محمد ونحن على ذلك من الشاهدين والصابرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں مدینہ مینار میں آئے ہوئے تمام ابراہیم رسول شہداء کربلا کے عاشقوں اولیاء امت کے جانبداروں بہت فائدہ اللہ کے دیوانوں طٰہٰ و یاسین سید المرسلین خالد المدینہ جو صحابہ کا سارا بیچاروں کا جلوہ غریبوں کا مدینہ صحابہ کا سہارا لمبے لمبے ہاتھوں سے دکھ دینے والے آقا رحمت العالمین شفیع الامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑدار حقیقت موجود کے ساتھ اپنی اقدامی کا ثبوت دیتے ہوئے جنم میں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے بیٹا دین کی پڑھنے کے لیے نہیں کہوں گا بلکہ اس کے بعد میں آپ کے دین کی فضیلت بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کی فضیلت کو دیکھی جو شان میں اگر رکھ لیں گے تو کبھی ضرور پڑھیں گے کہ ضرور کہیں گے کہ اس کی فضیلت ہے. جب ان کی فضیلت کو اگر آپ سمجھتے رکھیں گے نا تو کبھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سنیں گے کہ کہیں ضرور کرنے کا موقع ملتا ہے تو زبانیں اپنے آپ لکھنے لگیں. مگر یہ بات شرط یہ ہے کہ اس واقعہ کو پہلے اپنے جزدان کی دلوں کی جو جزدان ہے اس میں جذب کر لینا ہے تبھی وہ باتیں ہو پڑے. آئیے دو تین اشعار میں آپ تک پیش ہے، آپ سماعت کریں. اس کے بعد پھر کچھ باتیں ہوں گی، ہم آج زیادہ نہیں، حضرت ہی بیان زیادہ کریں گے. شاعر کہتے ہیں
محفل میں تجھے ہم نے کچھ ایسے بلایا، بطن کے بولیے گا تو مزہ آئے گا، بولیے سبحان اللہ۔ جب سبحان اگر درباری ہوگی دریج میں محفوظ ہے، میں یہ نہیں سوچیے گا کہ ہمارے یہاں پبلک کم ہے، تعداد دنیا کم ہے، اس میں کوئی بات نہیں، ایک ہے تو ایک میں ہزار ہے، اس کو جذبات کو اگر رکھیں گے نا، ایک میں اگر ہزار جذبات رکھیں گے نا تو آپ کو دل میں محسوس نہیں ہوگا کہ ہم کم ہیں، ارے کم نہیں ہم بہت ہیں۔ اس سے دور میں اور جو کتنے لوگ کام میں ان کے کام کتنے جذبات سے ہوئے ہیں، مگر صرف ان کے اندر جذبات ہی بہت زیادہ کہ میں کم نہیں ہے، میری جذبات بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محفل میں تجھے ہم نے کچھ ایسے بلایا ہے، راہوں کو سجایا ہے، پلکوں کو بچھایا ہے، راہوں کو سجایا ہے، پلکوں کو بچھایا ہے، دل کھول کر کے روح محمدی نے محفل سجایا ہے، دل کھول کر کے سرور کی محفل روح محمدی نے سجایا ہے۔ آواز 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 تیری سن کے دل اپنا لٹایا ہے، آواز حسین تیرے کہنے کی آواز سن کر کے اپنا تن من دھن مٹایا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ عقیدت کا چراغ جلا کر کے تجھے، بڑی اچھی بات ہے، عقیدت ہوتی ہے نا، عقیدہ وہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہی اسی سے ہی آپ کامیابی اور کامیابی کی منزل ہمیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عقیدت کا چراغ جلا کر کے تجھے، سینے کو مدینہ بنا کر کے تجھے، عقیدت کا چراغ جلا کر کے تجھے، سینے کو مدینہ بنا کر کے تجھے، گنبد خضرا یہیں سے نظر آ جائے گا، گنبد خضرا یہیں سے نظر آ جائے گا، بریلی کا سلمان لگا کر کے تجھے، بریلی کا سلمان لگا کر کے تجھے۔ اور ایک اشعار، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کہیں جھوٹے ایک دھکے وہ تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، بھائی ہو کہ والد ہو کہ چچا ہو کہ دادا، بھائی ہو کہ والد ہو کہ چچا ہو کہ دادا ہو، عقیدے میں ہو خرابی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، عقیدے میں ہو خرابی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ ایسے حدیث کریمہ میں اور بزرگوں کے اقوال و افعال میں فضیلتیں انیک ہیں، فضیلتیں بہت سارے ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک ہی بات ہے کہ درود شریف جب انسان عقیدت کی محبت میں، قرآن کہتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ یا ایھا النبی، اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجا کر۔ یہ قرآن بتایا، اللہ قرآن میں نہیں کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھ، بلکہ یہ کہتا ہے جب اللہ درود دیتا ہے فرشتے کو بھی دیکھنے کا حکم دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین، یا کہہ کر کے انسان کو متنبی کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے اے ایمان والو تم بھی غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجا۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور میں نے قرآن کی آیت سے ترجمہ کر کے اس کے عرض بتا کر کے بتا دیا۔ اب یہ درود کیا چیز ہے؟ میرے نبی فرماتے اللہ کو
मुक़द्दस शरीफ से फरमाते हैं, اے مسلمانوں، اے میرے عقیدت مندوں، اے میرے محبت سے اپنے جان مت کو سب کو نچھاور کرنے والوں، ان کی فضیلتیں سن لو۔ جب تم اپنے نبی کی محفلیں میں آتے ہو، نبی کی عقیدت میں آتے ہو، اس کے رسول کا جلوہ اپنے دلوں میں مگن بن کر کے آتے ہو، تو کیا ملتا ہے تمہیں؟ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو۔ جب چین دل کو بے قراری ہوتی ہے تو درود شریف پڑھتے ہو۔ آخر تم ہر کام کے بعد میں کرتے ہو، مگر درود شریف کو تم آگے کیوں کر رہے ہو؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی وقار کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بندو، جب تم درود شریف پڑھ لیتے ہو تو درود شریف تیرے پڑھنے پر ہی معلوم نہیں ہوتی ہے، چار دیواروں پر آواز نہیں گونجتی ہے کہ یہ آواز میرے نبی پر بھی پہنچتی ہے، میرے نبی کے گنبد خضرا تک بھی ٹکرتی ہے، میرے نبی تک گنبد خضرا تک بھی نہیں ٹکرتی ہے، بلکہ میرے نبی پر اللہ کے پیارے مقدس نبی پر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اور ان کے فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ پنکھ کی طرح وہ فرشتے ہوتے ہیں، چاروں طرف پنکھ ہوتے ہیں، پنکھیوں سے بڑے ہوتے ہیں اور اتنا لمبا اس کا پنکھ ہوتا ہے، کیا آپ اس کا میٹروں سے وزن کر دیں گے؟ نہیں، ہم آپ کو ان کا بتانا چاہیں گے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اس کے پنکھ ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے پنکھ کو لے کر کے سمندر کی تہ میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے پنکھ کو لے جا کر کے سمندر کی تہ میں لے جاتے ڈبو دیتے ہیں، جب ڈبو دیتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس سمندر سے باہر نکل کر کے آتے ہیں، آ کر کے پھر اپنے پنکھ کو جھاڑتے ہیں تو اس کے پنکھ کے نیچے سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں اور قطرے نکلنے کے بعد پھر کیا فضیلت ہوتی ہے؟ ہر ایک قطرے سے پنکھ کے قطرے سے اس پانی کے سمندر کے پانی کے قطرے سے اور اس قطر فرشتے کے پنکھ سے پانی کے قطرے جب زمین میں ٹپکنے لگتے ہیں، سمندر سے باہر آنے لگتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹپکنے لگتے ہیں تو ہر ایک قطرے سے فرشتہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اہمیت کس وجہ سے اتنی بڑی فضیلت؟ جب اس کے قطرے سے فرشتہ پیدا کرتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں، جو میرے نبی پر عقیدت کی محبت میں، عشق کی روشنی میں، عشق کی شمع دلوں میں جمع کر کے درود شریف اگر کہیں پہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس فرشتے جب وہ اپنے فرشتے اپنے سمندر کے نیچے جا کر کے اپنے پنکھ کو باہر نکال کر کے جھاڑنے لگتے ہیں تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ فرشتے کب تک اس بندے کی درود شریف کی فضیلتیں کو کب تک گنتے رہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ وہ ان کی درود شریف کو تب تک گنتا ہے جب تک یہ آسمان ٹکی رہے گی، جب تک یہ زمین ٹکی رہے گی، جب تک یہ دنیا میں میرے نبی پر درود پڑھنے والے ہوں گے، تب تک یہ ان کے نام پر ان کی گناہوں کو مغفرت کرتے چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں، یہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں ہم کب پڑھے نہیں، ہم کو خود پتا نہیں ہم کتنے درود پڑھے، مگر خدا کہتا ہے بندو میں تمہاری عبادتوں کو، تمہارے ذکر کو ضائع ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے ہر ایک چیز کو، میں تمہارے کندھوں کے جو فرشتے ہیں حشر کے میدان میں ایک کو گن کر کے تم کو بتاؤں گا۔ تو دنیا میں کر رہا ہے تو تم مجھے دنیا میں کر کے یہ بتایا کہ تو کتنا گناہ کیا ہے، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، مگر اللہ کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کا حساب ہوتا ہے اور اس کا حساب بھی کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ محبت میں، لگن میں، مگن میں ہو کر کے درود شریف پڑھے کہ سب کی آواز ایک ہو کر کے گونجے گی تو وہ آواز یہیں تک، یہ چار دیوار تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ مقدس نبی محمد خدا بھی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ بندو تم نے آ کر کے ایک ساتھ ہو کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے میرے محفل میں آ کر کے ایک زبان ہو کر کے میرے نبی پر درود شریف کرتے ہو تو کیا میں تمہارے درود شریف کو نہیں سنوں گا؟ میں تمہارے درود شریف کو سنوں گا بھی اور
اس کی برکت سے تمہاری محفل کی کامیابی بھی، اس لیے ہم سب نے ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، انسان ہر ایک چاہتا ہے کہ خود اس سے راضی ہو، یہ تمنائیں ہر کسی کے دل میں ہوتی، جو حقیقت مند محبت ہے وہ سر ہر ایک شخص یہی کرتے ہیں کہ بندہ میں تیرا بندہ ضرور ہوں، تو مجھے پیدا ضرور کیا ہے، مگر میں تیری عبادت جو بھی کرتا ہوں یا اللہ تو اسے قبول کر لے۔ یہ ہر ایک کے دل میں تمنائیں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں نے بتایا ہے کہ ایک شخص تھا، میں نے یہ درود شریف کی فضیلت بتایا، اب سلام کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مومنوں، مسلمانوں، صرف آپ مومن اور مسلمان آپ کے گھروں میں ہی خالی صرف آپ میرے نبی نہیں، قبر ہی میں نہیں، بلکہ میرے نبی ہمارے گھروں میں بھی ضرور ہوتے ہیں۔ آپ جب گھروں میں داخل ہو، قدم رکھو، دعا پڑھ کے رکھو، سیدھے قدم کو رکھو۔ جب جاؤ گھر میں کوئی انسان ملے تو سلام پیش کر دیا کرو، اور کوئی انسان نہ ملے تو یہ کہہ کر کے سلام کرو، السلام علیکم یا ایھا النبی۔ جب آپ اتنے بات کہیں گے نا تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے گھروں میں اگر کسی کے بازو میں یقیناً عقیدت کے مند اگر دل کی گہرائیوں اور سچائی کے ساتھ کہیں گے، یقیناً آپ کے گھر کی حفاظت میرے نبی کے صدقے سے فرشتے آپ کے کریں گے۔ اگر آپ کے بازو میں اگر آگ لگ جائے گی تو بھی آپ کے گھروں میں آگ نہیں لگ سکتی۔ یہ سلام کی فضیلت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک شخص تھا، اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے، وہ گناہگار ضرور تھا، مگر وہ اپنے گھروں کو چھوٹے بچے تھے اسے سلام کر دیا کرتا تھا، اور سلام کرتا تھا اور اس کے بچے چھوٹے تھے مگر پھر بھی وہ جواب دے دیا کرتا تھا۔ جب وہ انسان گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد گھر سے باہر کی دوری میں جاتے ہیں تو میرے دوستوں بزرگوں، اسے ڈاکو اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر میرے دوستوں بزرگوں، کہتا ہے نا کہ دعا پڑھ کے ہر کام کرو، یہ کامیابی ہمارا نہیں ہے، تو دعا پڑھنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا رب کی ذات کا کام ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، نوجوانوں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو عمل کریں گے تو ہم بڑے بڑے برائیوں سے، بڑے بڑے دھوکے بازوں سے، بڑے بڑے پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ سب سے نکلے، راستے میں ڈاکوں کا حملہ ہونے کا اندیشہ ہو گیا، قریب میں آ گئے تو اللہ کے مقدس اللہ نے حکم دیا، اے فرشتوں، اب تمہیں اس آسمان کی تہ میں رہنے کا سمے نہیں ہے، جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کے کہہ دو، اور اسے کہہ دو اے ڈاکو، تم اس کے اوپر حملہ کرنے آئے ہو، اسے تم اس کے اوپر ظلم کرنے آئے ہو، ظلم کے جانے آئے ہو، ہم اسے ظلم ہونے نہیں دیں گے، اس ظلم کو ہم تمہارے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ کہا تو کہا فرشتوں، آج کون آئے ہوئے، آپ کو تو میں پہچانتا نہیں ہوں، آپ کو تو میں جانتا نہیں ہوں، مگر اس کی مصیبت کی گھڑی میں آپ مجھے بچانے کے لیے آئے ہیں، آخر ہو کون، آپ ہو کون، آپ کون لگتے ہو، آپ مجھے پہچانتے ہو؟ مگر میرے دوستوں قربان جاؤ، جواب
جن کی گہرائیوں سے سنو اور سن کر کے یہ اپنے آپ کو محسوس کرو کہ ہم اپنا کام کریں تو سلام سے کریں، اپنا کام کا آغاز کریں سلام سے شروع کریں، اس لیے کہ سلام سے کرو گے تو سلامتی ملے گی، اور جب سلامتی کے بعد اگر پریشانی آئے گی تو پریشانی سلامتی کی برکت سے اس پریشانی کو وہ پریشانی آپ کے لیے آسانی بن جائے گی۔ میرے دوستوں، جب چاہتے ہو وہ فرشتے آ کر کے دیوار کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اے اس شخص کے اوپر حملہ کرنے والے، مگر ہم تجھے حملہ ہونے دیں گے کیوں؟ اس نے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں جسے اپنے ہر روز یہ برائی کرتا تھا مگر اس کے اندر ایک خوبیاں پائی جاتی تھی، اور اس خوبیوں کو اللہ نے اتنا منظور کر لیا، کہا کہ آج بھی چھوٹے بچے کو ہر روز اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو سلام پیش کرتے تھے نکلتے تھے، اور اس کے بچے اپنی زبان میں جیسے ہوتا تھا ویسے جواب دیتے تھے، اگر تو اسے قتل کر دے گا تو اسے اس کا سلام کا جواب کون دے گا؟ اس کی ادائیگی، اس کا کارنامہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں تمہیں اس کو قتل کرنے نہیں دوں گا۔ جب ہم کسی بزرگ کے دربار میں سلام کریں گے تو کیا ہمیں قیامت کے دن میں نہیں بچائے گا؟ کیا غوث پاک ہمیں اس کا رہنمائی کر کے کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا غریب نواز کو سلام سے غریب نواز میں ہم سلام سے کرنے جاتے ہیں تو غریب نواز کیا ہمیں مصیبت کے ٹائم میں ہمیں کھڑا نہیں ہوگا؟ اگر دنیا میں ہو جائے تو اس پر بڑی بات ہے، اگر نہ بھی ہو تو میرے دوستوں قرآن کا فرمان ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے اگر وہ دنیا میں نہ ملے تو اسے فکر نہیں کرنا، دنیا میں اگر اسے نہ ملے تو اسے چنتا نہیں کرنا، اس لیے کہ دنیا میں ملے تو رب کی بہت بڑی انمول تحفہ ہے، مگر نہ ملے تو ہمیں آخرت معلوم نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں ملتا رہے گا۔ اور سلام کی برکت تو یہ ہے میرے دوستوں، نماز کی فضیلت کیا ہے؟ جب ایک انسان نماز و نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے بندو جب تم ایک نفل کو نماز کو پڑھتے ہو اگر اس کا بدلہ اگر مانگتے ہو، اگر رب اگر اسے بدلہ دے دیا جائے تو میرے دوستوں میرے نبی فرماتے ہیں اس نفل کی فضیلت کی اگر دنیا میں اسے اگر اتنا دے دیا جائے کہ اس کے سونے اتنے دے دیا جائیں گے کہ اس کے ساتھ کی تک کھائے گا تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک نفل کی فضیلت یہ ہے تو میرے دوستوں فرض کی فضیلت کیا ہوگا؟ جب فرض کی فضیلت کیا ہو سکتا ہے، واجبات کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں ایک سلام کی فضیلت یہ ہے، تو جب ہم ایک بزرگ اپنے بچے کو سلام کر کے اپنی ایک بڑی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے تو میں کیا میرے دوستوں غریب نواز کی چوکٹ میں ہم سلام کریں گے تو کیا ہمیں نہیں بچا پائے گا؟ اگر کہ غوث پاک پہ ہم سلام کریں گے تو کیا ہمارے غوث پاک ہمیں پریشانی دیکھتے رہ جائیں گے؟ نہیں، ارے اسی لیے تو ہم نبی پر عشق میں مچل کر کے سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں، کعبے کے بدر پوجا پڑھتے ہیں اور شہنشاہ مدینہ پڑھتے ہیں، اپنی الفاظوں میں جس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح سے اپنے نبی پر عقیدت و محبت میں سلام پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جانتے ہیں کہ ہمارا سلام ضائع ہونے نہیں والا ہے، اس لیے کہ اس سے سلامتی ملنے والا ہے۔ جزاک اللہ میرے دوستوں جزاک اللہ بزرگ دوستوں یہ ہے بہت بڑی فضیلت۔ آپ کو ایک 5 منٹ کی بات بتا دوں، حضرت شاہ امام فرماتے ہیں ان کے پاس ایک عالم دین اپنی فائد حاصل کر رہا، اس کے پاس آ کر کے ایک عیسائی حاکم آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جو مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے قبر میں اللہ کے پیارے مقدس نبی حاضر ہوتے۔ حضرت شاہ میاں فرماتے ہیں یقین سچ بات ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں المختصر سی وقت دیں گے
کہتے ہیں اس کو میں کیسے مانوں کہ قبر میں آتے ہیں تو شاہ مینار کی شہر قدرے شاہ مینار غصے میں جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسائی حاکم ادھر آؤ. کب آئے؟ کہا کہ جھاڑ کے پپل کے جھاڑ دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. ابھی ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ 12 بج رہا ہے. دیکھ لو ٹائم اور جھاڑ کے پتے میں دیکھ لو. دیکھ کر کے کہا کہ کچھ دکھتا ہے؟ کہا نہیں. جب حضرت شاہ مینار کی جلال میں آ جاتے گئے اور اس کو پھر کہتے ہیں اب نظر اٹھاؤ اب دیکھو کیا دکھ رہا ہے. تو میرے نبی اللہ اللہ حضرت شاہ مینار کہتے گئے وہ اس کو کہتے گئے دیکھو اب. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر پتے میں حضرت شاہ مینار کو نظر آ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب ایک ادنا ایک اللہ کے ایک ولیوں کا یہ کام ہے اللہ کے ایک ولیوں کی یہ کرامت ہے تو میرے دوستو میرے تو آقا تو شمس الضحیٰ ہے بدر الضحیٰ ہے. یہ کریموں کا رسولوں کا سہارا بن کر کے دنیا میں آئے ہیں تو ان کا آنند کیا ہو سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جب ان کے جب کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی گھوڑی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی گھوڑی. محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سنانے سے پہلے عمل کی زندگی عطا فرمائے. عمل والی زندگی عطا فرمائے کہ ہمارے مصطفیٰ پر اپنی زندگی کو ترک کر کے آپ انسان کا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رنگ کر کے ایمان کے عطا فرمائے. اپنے شریر عطا فرمائے. رزق حلال کر کے بنا کر کے عطا فرمائے. بولنے کے دوران کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگر دھام کو بیٹھے اپنے خطابت آپ کے سامنے ہونے والے ہیں اور اسے سننے اور دلوں میں ڈالیں اور اسے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم یہ تقریر سنے ہیں یاد ہو جانا چاہیے. اس انداز میں سنیں گے تو سننے میں مزہ آئے گا. محفل کی کامیابی ہوگی اور یقیناً میرے نبی شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواز رسول بھی وہ بھی خوش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوفی شبیر بابا اور مولانا احمد رضا صاحب میرے ساتھ اور پردہ نشین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ہمارا بہترین درود اور سلام کی فضیلت سماعت کر رہے تھے. بلا تاخیر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. اور ہمارا یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا کے خاطر یہاں آئے. حسین اعظم کا جتنا بھی ہم احسان مانے کم ہے. آج ہمارا اپنے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ حسین کا طریقہ ہے. آج ہمارا اپنی آخرت سوار رہے ہیں نمازوں کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے. یہ حسین کا صدقہ ہے. کیوں کہ یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مسلمان جنت جائے. گناہ کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، جتنے اسلام کے ارکان ہیں سب کو اگر چھوڑ دیتے ہمارا، تو پھر ہمارا جاتے کہاں؟ ہمارا اپنے پاس کیا آپشن ہوتا؟ ایک ہی راستہ تھا ہمارا کے لیے جہنم. لیکن امام حسین کا احسان ہے کہ ہم سب کو جہنم کے راستہ سے ہٹا کر کے جنت کے راستہ پر لا کے کھڑا کیا. حسین کے مرتبہ کو جاننا پہچاننا بہت آسان نہیں کہ حسین کیا ہے. حسین کے مطابق نہ جانے کتنی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہے کہ حسین کیا ہے. آئیے ایک بار مجھے بات کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین کی شان میں حسین کی منقبت اشعار کی سماعت کریں. کیسے یزید سمجھا رتبہ حسین کا، کیسے یزید سمجھا رتبہ حسین کا، کیسے یزید سمجھا رتبہ
کا رتبہ حسین کا دنیا میں خوب ہوتا ہے دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا سبحان اللہ دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا حسین کا چرچا صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر حسین کا چرچا ہوتا ہے اور حسین کا چرچا صرف اپنے والے نہیں غیر بھی کرتے ہیں غیر بھی جانتے ہیں کہ حسین کوئی ہے اور امام حسین کے نام پر غیر بھی اپنا پیسہ لٹاتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں امام حسین کا مہینہ آیا ہے اور حسین کے بارے میں غیر کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ نبی کے نواسے ہیں غیر کو بھی پتا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی کے نواسے ہیں اور حق اور باطل کے لیے اس نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اپنی اولاد کی قربانی اپنے بھتیجے کو قربان کرائے اپنے بھانجے کو قربان کرائے حق اور باطل کی تو امام حسین کہ مرتبہ یزید کیسے پہچان سکتا ہے کہ امام حسین کا کیا مرتبہ ہے تو شاید کہتے ہیں کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا رتبہ حسین کا دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء بہت سارے انبیاء دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء بہت سارے انبیاء نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا سبحان اللہ بولیے چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ نانا حسین کا بے شمار نبی آئے کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی نانا کا ہے حسین کا پیارے مصطفیٰ تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے تمام نبیوں میں بلند بالا ہے پیارے مصطفیٰ کی طرح کوئی نبی نہیں ہو سکتا لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو آج ہمارا ایک میت دیکھتے ہیں نا حیبت کھاتے ہیں ابھی امام حسین کے میدان کربلا پہنچتے ہیں کہ لاشوں کی ڈھیر ہوتی ہے ایک لاش کو ہم دیکھتے ہیں کہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کچھ انسان تو دور بھاگ جاتے ہیں بھائی خون نکل رہا ہے بہت وہ گھبراہٹ میں اس کو ہو جاتی ہے لیکن حسین کی ہمت کو سلام دیجیے
دوسرے کی لاش کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، سب ہے، جانسار بھی ہے، دوست بھی ہے، احباب بھی ہے، سب کے لاشوں کو اٹھاتے ہیں امام حسین۔ ایک لاش کو ہم اور آپ دیکھ کر کے ہمت آ جاتی ہے۔ کیا ہمت کی حسین ہے، لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو، اکبر کی لاش کو لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو، اکبر کی لاش کو، مضبوط ہے وہ کتنا، مضبوط ہے وہ کتنا، کلیجہ حسین کا، کلیجہ حسین کا، مضبوط ہے وہ کتنا، کلیجہ حسین کا، کلیجہ حسین کا، نبی کے واسطے کربلا کی زمین پر، دین نبی کے واسطے کربلا کی زمین پر قربان سارا ہو گیا، قربان حسین کا، حسین کا، کیسے یزید سمجھے گا حسین کا۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کے پاس جب خط پہنچا، اب امام حسین مدینہ شریف کے روانہ ہو گئے۔ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مدینہ شریف سے روانگی سے پہلے حضور کے روضے پہ جاتے ہیں، آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا کے پاس چانس بھی ہوتا ہے دوبارہ جانے کا، پھر بھی آخری سلام سمجھ کر کے روضہ رسول پر جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا پتا پھر دوبارہ نصیب ہو جانا ہے۔ یہاں پہ امام حسین کا آخری دیدار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں، اے نانا میرے لیے صبر کی دعا کرنا اور میرے لیے استقامت کی دعا کرنا، میرا قدم جو ہے دشمن کو دے کر کے پیچھے نہ ہٹے، میرا قدم جو ہے ڈگمگائے نہیں بلکہ آپ کے دین کے خاطر میں اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے میں دشمن کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا ہوں۔ امام حسین روضہ رسول سے چمٹ جاتے، آنکھ سے آنسو آ جاتے، آنسو کا قطرہ نکلتا آنکھ سے۔ وہ وطن جس میں امام حسین کا بچپن گزرا، اگر ہم اور آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں، ہم اور آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں اس شہر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ اگر اجمیر شریف چلے جائیں گے یا بمبئی چلے جائیں گے، وہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ سوچیں گے یہ کہ میں جلد سے جلد سریندر نگر پہنچوں، کیونکہ آپ کو لگاؤ ہے، آپ کی بچپن یہاں بیتی ہے، جوانی آپ کی یہاں جو ہے بڑی ہے، آپ جوان یہاں ہو، آپ کی جوانی یہاں چلی ہے
اور آپ کو یہاں سکون زیادہ ملے گا، بولنے میں سکون نہیں ملے گا، آپ کو اجمیر شریف میں سکون نہیں ملے گا، آپ کو کہیں پر بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی جو ہے یہاں جائے پیدائش کی جگہ ہے۔ حسین مدینہ شریف میں پیدا ہوا، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 55 سال تک وہاں امام حسین رہے۔ وہ امام حسین ہر وقت نبی کے روزے کو دیکھتے، ظہر کی نماز پڑھتے نبی کے روزے کو دیکھتے، عصر کی نماز پڑھتے نبی کے روزے کو دیکھتے، مغرب کی نماز پڑھتے رسول کے روزے کو دیکھتے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے روزے رسول پہ جاتے، سلام پیش کر کے پھر اپنے گھر پہنچتے۔ وہ حسین روزہ رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار، آگے چمٹ گئے روزہ رسول سے۔ یا رسول اللہ، وہ نواسا جس کو آپ کاندھے پر بیٹھایا تھا، اس دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جس دین اسلام کو آپ نے اپنے صحابہ کے خون سے آگے بڑھایا، کھینچا، جس دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اپنے اوپر پتھر برسائے دیکھا، آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، اسی دین اسلام کو اب جو ہے مٹانے کے لیے یزید آ گیا ہے، اب حسین اس کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ ہے۔ جب دین اسلام کو مٹانے کے لیے نمرود پیدا ہوا تو اس کے سامنے حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، فرعون کھڑا ہوا دین اسلام کو مٹانے کے لیے، موسیٰ کھڑے ہو گئے، عیسیٰ کھڑے ہو گئے، ہر گاؤں میں جو ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑے ہوتے رہے۔ امام حسین روزہ رسول سے جدا ہوتے ہیں، بابا علی کی قبر، حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پر جاتے ہیں، امام حسن کی قبر پر جاتے ہیں۔ لیکن جب امام حسن کی قبر پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حسن یاد رکھو، جب ہم چلتے تھے تو یہ ساتھ چلتے تھے، جب ہم کھاتے تھے تو یہ ساتھ کھاتے تھے، ہم جب سوتے تھے تو یہ ساتھ سوتے تھے، مدینے کے شہر میں ہم ایک ساتھ چلتے تھے، لیکن یہ جدائی مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ نبی کا مدینہ دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسے بستے ہے جہاں پر آج مولا کی رحمت برستی ہے، وہ مدینہ جہاں پر صبح شام 70,000 فرشتے سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو نبی پر سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مدینہ شریف امام حسین۔ آج ہم اور آپ ایک امام حسین رب کی رضا کے لیے اپنا گاؤں، اپنی بستی، اپنا شہر چھوڑ رہا ہے۔ آج ہمارا رب کی رضا کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑ کر کے مسجد تک نہیں پہنچ پاتے، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، ہماری نماز سے قضا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امام حسین کے غلاموں، آپ امام حسین کے سچے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں، اے نبی کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں، اپنا شہر چھوڑتے ہیں، تو کیا ہم جو امام حسین کی سنت کو ادا نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج امام حسین کی محفل میں ہمارا یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ یہاں سے لے کے جائیں۔ جب امام حسین ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر روضے فاطمہ پر پہنچتا ہے امام حسین، آنکھ سے آنسو ہے، ماں کی قبر کو دیکھ کر کے ماں کی یاد آ رہی ہے، ماں کو ایک ایسی دعوت ہے، اگر اولاد کے حق میں دعا کر دے تو کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ماں
بالکل ماں کی دعا سب سے پہلے قبول ہوئی. دہلی کے سرزمین پر جب بارش نہیں ہو رہی تھی، آج بھی بارش نہیں ہے، ہمارا بارش کے لیے پریشان ہے. ہمارا دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے اوپر رحمت کی بارش عطا فرمائے. بارش بہت ضروری ہے، ہلکے میں مت لیجیے. بارش بہت ضروری ہے، ہلکے میں مت لیجیے. ارے آپ نے تاریخ نہیں پڑھا ہے، یوسف علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ نہیں پڑھا، ہم ادھر نہیں جائیں گے. ہلکے میں مت لیجیے. بارش اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر وہ حد میں رہتی ہے، اور بارش اگر زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جائے. نظام الدین اولیاء کے پاس دہلی کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے. ماں کی دعا میں کتنی بڑی طاقت ہے. سنیے، آج جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، امام حسین کے مجلس میں آئے ہیں، امام حسین کی سنت کو زندہ کیجیے. امام حسین ماں کی کس طرح سیوا کرتے ہیں، ماں کے ساتھ کس طرح پیار سے رہتے تھے، کس طرح محبت سے رہتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور پھر احترام کا جو ہے کس طرح یاد رکھتے تھے. ہم اور آپ کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے. امام حسین نے ماں کو گالی نہیں دیا ہے، ہم اور آپ کو نہیں گالی دینا چاہیے. امام حسین نے ماں کو کبھی برا نہیں کہا ہے. ہم نوجوان امام حسین کے غلام کہلانے والے کیسے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس لوگ آئے، کہا حضور دعا کر دیجیے، بارش نہیں ہو رہی ہے. آج ہمارا بھی باپو کو کہتے ہیں نا، شبیر باپو کو پہنچتے کہ شبیر باپو دعا کر دیجیے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیجیے. باپو کے پاس جاتے ہیں، باپو دعا کیجیے، نماز کے بعد بارش نہیں ہو رہی. تو دہلی کے سارے لوگ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے بارش کی دعا کے لیے. نظام الدین اولیاء نے کہا کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں بارش برساتا. اب جو ہے ایک میدان پہ چلتے ہیں، میدان میں چلتے ہیں، وہاں جا کر کے سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. لیکن پرشن میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں بارش برسا دوں. نظام الدین اولیاء جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء اپنی جیب سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالتے. توجہ کیجیے گا، آج جو انسان ماں باپ کو گالی دیتے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ تو نماز بھی پڑھتا ہے تو بیکار ہے تیری نماز. ماں کو گالی دے کر کے سجدہ کرنے جاتے ہو، سجدہ تیری جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سجدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے منہ پہ مار دیتا ہے، کیونکہ تم نے ماں کو گالی دے کر کے مسجد میں آیا. آج یہ بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نظام الدین اولیاء کپڑے کے ٹکڑے کو ایک نکالتے ہیں، پرانا کپڑے کے ٹکڑے کو نکالتے ہیں. قربان جاؤ، نظام الدین اولیاء دعا کرتے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نظام الدین اولیاء دعا کس طرح کر رہے ہیں. نظام الدین اولیاء جو بہت اللہ کے ولی ہیں، دہلی میں اس کا مزار شریف ہے. نظام الدین اولیاء جب جو ہے سب کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ دعا نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، یا پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میرے پاس کوئی امن کے طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو سکے. اے پروردگار عالم، میرے پاس جو ہے وہ ایسی کرامت نہیں ہے جس کی وجہ سے بارش برس جائے. اے پروردگار عالم، جو میرے پاس یہ کپڑے کا ٹکڑا ہے اس کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لے، میری دعا قبول فرما لے. اسی وقت جو ہے نظام الدین اولیاء جو دعا کرتے ہیں، اسی وقت فوراً جو ہے آسمان پر بادل میں ڈرانے لگا اور فوراً جو ہے بارش چالو ہو جاتی ہے. کپڑے کے ٹکڑے میں کیا طاقت ہے؟ بھائی میرے پاس بھی کپڑا ہے، آپ سب کے پاس بھی کپڑا ہے، نکال کے دعا کرو تو بارش ہوگی؟ نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی. آخر تو اس کپڑے میں کوئی طاقت تھی نہیں، جو کہ نظام الدین اولیاء اتنے بڑے اللہ کے ولی، پاورفل ولی، اس ٹکڑے میں کیا تھا؟ لوگوں
آپ تو اتنے بڑا اللہ کے ولی ہیں، واسطہ اس کپڑے کو کیوں دی؟ اس کپڑا میں کیا ہے؟ کس کا یہ کپڑا ہے؟ کس کا یہ کپڑا ہے؟ یہ ٹکڑا، اور یہ بہت پرانا ٹکڑا ہے کپڑے کا۔ تو نظام اولیاء جواب دیتے ہیں میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، سنو سنو، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں رب سے بارش برساؤں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہیں کے لیے کامیاب ہوتا ہوں، میں اس کپڑے کو سمجھنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ سنو سنو، یہ کپڑا کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میری ماں کی آنکھوں کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اللہ، ماں بھی کتنا پاورفل تھی۔ ماں باپ کا اثر بچوں کو پڑتا ہے۔ ماں باپ اگر جواری شرابی ہوگا تو بیٹا بھی ڈاکو بنے گا۔ ماں اگر سجدہ کرنے والی ہوگی، ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہوگی تو وقت کا غوث اعظم پیدا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے تربیت سے، وہ امام حسین اپنی ماں کی قبر پر جا کر کے روتے ہیں، زاروں پرکار سے روتے ہیں، اور رونے کے بعد جدا ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر جب آپ امام حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں، کپڑے باندھ رہے ہیں، کھانے پینے کا کچھ سامان لے رہے ہیں، وہاں سے امام حسین نکل پڑے، الوداع کہا پیارے مصطفیٰ کے روز سے، آخری الوداع تھی۔ نگاہ بھری سے امام حسین دیکھ رہے ہیں، تمام کھجری والوں کو کہا گیا کہ امام حسین یہ فرماتے ہیں، کہا گیا کہ آخری روزے رسول کو دیکھ لو، کیا پتا پھر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا مدینہ شریف آنا۔ چل دیے امام حسین جب مکہ شریف پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ مت جائیے وہاں پر۔ امام حسین نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، یہاں سے مجھے پوچھ کرنا ہے، وہاں سے بے شمار خط میرے پاس آئے ہیں، اور میرا بھائی مسلم نے جو خط لکھ کے بھیجا ہے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ سارے لوگ محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں، سارے لوگ محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ یزید کی حرکت سے لوگ پریشان ہو گئے۔ امام حسین مکہ سے کوچ کر کے آگے راستے پر ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ انسان پہچان گئے کہ امام حسین ہے، وہ کوفہ سے آ رہا ہے۔ امام حسین سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں۔ ارے آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے دونوں بھتیجے کو شہید کر دیا گیا، مسلم کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، آپ مت جائیے۔ امام حسین نے کہا نہیں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو اگر معاملہ الٹا ہو گیا تو میدان محشر مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ، میں جاؤں گا اور یزید سے بات چیت کر کے دین کو بچاؤں گا۔ امام حسین پھر چل دیے، چلتے چلتے جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے، امام حسین 2 محرم الحرام کو کربلا شریف پہنچ گئے، 2 محرم 61 ہجری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، اس میدان میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا کہتے ہیں۔ کربلا مصیبت کی جگہ۔ امام حسین نے کہا کہ بیٹا یہاں رک جاؤ، یہ ہماری امتحان کی جگہ ہے، اب یہاں سے ہمارا امتحان شروع ہوگا۔ کہ بچے کو کیا معلوم، چھوٹے چھوٹے بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ لڑائی کیا چیز ہے، جنگ کیا چیز ہے۔
فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا امتحان شروع ہوگا، یہیں پر جو ہے پڑاؤ ڈال دو، خیمے ڈال دو، اور وہیں پر نہر فرات تھا، وہیں پر نہر فرات تھا۔ آج ہمراہ کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے، آج کا کربلا اس دور کا کربلا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج انسان عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو کیا صفا مروہ پار اسی طرح جو حضرت آدم نے دوڑ لگایا؟ نہیں ہے، ایئر کنڈیشن والا اے سی لگا ہے، صفا مروہ کے لوگ سعی کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت حاجرہ نے سعی کیا تھا، دوڑ لگایا تھا، تو وہ پہاڑی جو ہے زمین الگ تھی، وہ پہاڑ بالکل الگ تھا، احساس ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ ہے۔ ابھی تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم زمین پر چل رہے ہیں یا بالکل ٹھنڈک ایئر کنڈیشن میں۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم طواف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، پسینہ بھی نہیں نکلتا لوگوں کا، سویدھا اتنی اچھی ہے۔ جب میدان کربلا میں امام حسین پہنچے تو ابھی کی طرح میدان کربلا نہیں تھا، اس جگہ پر امام حسین نے خیمہ گاڑا۔ جب امام حسین نے خیمہ گاڑا تو وہ جو یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا، 1000 لشکر کو لے کر کے امام حسین کے پاس پہنچ گئے۔ امام حسین سے کہا کہ یہ کربلا کی زمین ہے اور یہاں سے آپ کو کوفہ جانے نہیں دیا جائے گا، نہ تو آپ واپس گاؤں جا سکتے ہیں بلکہ آپ کو یہیں رکنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا کیوں؟ مجھے تو بلایا گیا ہے، میرے پاس خط ہے، سب کے دستخط ہیں میرے پاس، سب کے سگنیچر ہیں خط پر، آپ ایسے روک سکتے ہیں کہ میں کوفہ نہیں جا سکتا، یزید سے نہیں مل سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو یزید کی بیعت کیجیے یا تو پھر آپ مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ پر کیا کیا مصیبت آنے والی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں جب رات کو سو جاؤں گا، سارے قافلہ والے سو جائیں گے، تو یہاں سے تم چلا جانا اور میں یہ بہانہ کر دوں گا یزیدی لشکر میں کہ بھائی وہ کدھر چلے گئے، ہم لوگ سو گئے تھے۔ امام حسین نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دین کو مجھے بچانا ہے، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر میدان محشر میں پیارے مصطفیٰ میرے سامنے جب آئیں گے، مجھ سے پوچھے گا حسین تمہیں کس لیے پالا تھا؟ میرا دین کو میں جیسے معلوم کر دیا، میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کون سا جواب ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو نہیں جانا ہے تو رک جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے کو نہر فرات کے قریب گاڑ دیا۔ عمر بن سعد یزیدی لشکر کا سپہ سالار، اس نے کہا کہ خیمہ کتنے گاڑا ہے؟ نہر فرات کے قریب۔ امام حسین نے کہا کہ ہم نے گاڑا ہے، کہا کہ آپ یہاں سے اپنے خیمے کو اٹھائیے، ڈھونڈ لے کے چاہیے۔ امام حسین وہاں سے خیمے اٹھا علی پر آ گئے، حضرت قاسم آ گئے، کیوں یہاں سے خیمہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے پانی نہیں پی سکتے ہیں؟ کیا نہر فرات سے ہم پانی نہیں لے سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم یہاں سے خیمہ اٹھا لیتے۔ اتنا شانت مزاج،
हमारा होते तो आंसू चढ़ा लेते, आओ ना भी कौन तू क्या करता है, अब एक इंच इधर ना उधर हटाए। लेकिन हुसैन समझौता से काम लिया, खामोश से काम लिया। इमाम हुसैन मां मिट्टी में उठा डाला तो दूर लगाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला 7 मुहर्रम तक पानी इस्तेमाल करते हैं। आपको न तो कोफा जाने दिया जाता है, न तो जो है आपको घर जाने दिया जाता है, बीच में रोक दिया जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को हक की वहदानियत को बताते रहे, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, कुरान क्या है, सबको समझाते रहे, सबको बताते रहे। लेकिन किसी के दिल पर बात नहीं आ सकती, सबके सर से बात निकलती चली गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब सुबह अपनी बेटी सकीना को ये कहते हैं कि बेटी सकीना अब जो है यहां हमारा आ गए हैं, सफर में हम मुसाफिर हैं, अब हमारे पास अल्लाह अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं, अल्लाह अल्लाह करो, नमाज़ें पढ़ो। जब इमाम हुसैन अपनी बेटी सकीना से कहते हैं कि बेटी सकीना कुरान लेके आओ, कुरान की शुरुआत तुम्हारी की जाए। जब इमाम हुसैन हज़रत सकीना को कुरान की शुरुआत कराते हैं और ये पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत को पढ़ते थे तो इमाम हुसैन की आंख में आंसू आ जाते, आंख में आंसू आ जाते हैं। आज हमारे और आपके बच्चे जब कुरान शुरू करता है तो माँ बाप को खुशी होती है कि मेरा बेटा कुरान को शुरू किया है, कुरान शरीफ पढ़ने लगा है, माँ बाप को खुशी होती है। लेकिन यहाँ इमाम हुसैन रो रहे। सकीना ने पूछा, बाबा आप क्यों रोते हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि बेटी सकीना कुरान शरीफ पढ़ने वाली है, कुरान की शुरुआत हो चुकी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटी सकीना सुनो, मैंने कुरान शुरू करा दिया है, पूरा करा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा इसी फिक्र में हो, इसी फिक्र में मैं रो रहा हूं। सकीना कहती, बाबा आप क्या कह रहे हैं? कोई भी बच्चा कुरान शुरू करता है तो पूरा तो करेगा इसे। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटी ये रमजान की जगह है, मुझे नहीं लगता है कि तेरा कुरान पूरा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि तेरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा, मुझे तो लगता है कि अधूरा रह जाएगा। इमाम हुसैन की बेटी सकीना को गले लगाते, हमरा साहिब औलाद सोची, बच्ची की तकलीफ को हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन हुसैन इस तरह अपने बेटे की तकलीफ, बेटी की तकलीफ को देख रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंख में आंसू है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। इब्ने साद नहर फुरात के चारों तरफ पहरा लगा दिया। अब यहां कुछ लोग एतराज करते हैं कि भाई हुसैन के पास कोई पावर नहीं थी क्या?
آج تم لوگ چلا چلا کے بولتے ہو غریب نواز نے آنا ساگر کو کاسا میں لے کے آگے کٹورے میں سما دیا. ان کا لڑکا ہے ایمان حسین کا بیٹا ہے, تو بیٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے تو باپ بنا پانی کی کیوں رہ گیا؟ ارے جب حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کی مصیبت کو دور کر دے, تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک, اپنے پیر سے ٹھوکر مارو زمین کے اوپر. حاضر مختصر فارغ شراب, یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تھی, کچھ جسم پر زخم پیدا ہو گئے تھے, تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کیا مولا مجھے پانی کی ضرورت ہے, پیاس لگی ہے, پانی کی ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک, اپنے پیر کو زمین پر مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو اسے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اللہ نے کہا کہ اس کو پیو اور اس سے نہاؤ, تمہارے جسم کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسے ہی پیڑی لگائی, پانی کا چشمہ جاری ہوا اور پانی کے چشمے کو پیا اور اس سے نہائے تو جسم کی ساری تکلیف. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی کی ضرورت ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی اسماعیل جب ایڑی لگاتے ہیں تو اس سے چشمہ جاری ہوتا ہے, اسی کو آگے زمزم کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو ضرورت پانی کی, وہاں پانی پیدا ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم میری قوم کو پیاس لگی ہے, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پتھر میں مارو, اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا, اپنی قوم کو پلا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر میں مارا, وہاں چشمہ جاری ہوا, ساری قوم پانی پی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا پانی تو اللہ نے پانی دے دیا, لیکن کربلا کی سرزمین پر اللہ کی رضا پر امام حسین راضی رہے, پانی نہیں مانگا کیونکہ اللہ کی رضا یہی تھی کہ حسین پیاسا رہ کر کے میرے پاس آ جائے. طاقت تھی استعمال نہیں کیا, اللہ کی رضا تھی کہ حسین اگر پیاسا رہ کر کے صبر کے ساتھ میرے پاس آئے گا تو اس کا مقام کچھ اور. 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا, سارے یزیدی فوج کرے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثار کے ساتھ کھیلے کے اندر تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تیمم کر کے قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں, اپنے اہل عیال کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں. جب امام حسین کے ان کارنامے کو ہور نے دیکھا, جب امام حسین جماعت کرا رہے تھے تو ہور آ کر کے, کیونکہ وہ مسلمان تھا, ابھی تک یزیدی لشکر میں تھا, اب ہور جب جوہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اثر میں آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. امام حسین فرماتے ایک اور سی غلطی کہ ابھی تک میں یزید کی طرف تھا, ابھی تک میں یزید کا سب سے سالار تھا, لیکن آپ کے غلامی میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایکسپٹ کریں گے, کیا مجھے قبول کریں گے؟ امام حسین نے فرمایا ویلکم, آ جاؤ, میرے نانا کا دربار, میرے گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے, چاہے کوئی بھی تکلیف دے, اگر معافی کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. حضور آ گئے, کیا حضور جو غلطی ہو گئی میں آپ کو جانے نہیں دیا, یہ میری غلطی کیا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا, بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ میرا نام حر ہے. امام حسین نے فرمایا کہ حر کا معنی ہوتا آزاد,
میں تجھے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا. امام حسین نے کہا تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا. اور مچل گیا. اور بہت بڑا پہلوان تھا اور یزیدی لشکر کا سپہ سالار. کس کے نصیب میں کب ایمان آ جائے نہیں کہہ سکتے ہیں. آج مسلمان ہے کل کیا ہو جائے نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے وہ اسلام کے اندر. انہوں نے کہا کہ حضور آپ جب اتنی سرٹیفکیٹ دے دیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے رہتے ہوئے آپ میدان کربلا میں جائیں گے, یزید لشکر کے سامنے جائیں گے, یزید بھوج میں جائیں گے, لہذا سب سے پہلے میں جاؤں گا. یزید کو جو ہے دھول چٹاؤں گا, ان کے لشکر کو دھول چٹا کر کے آؤں گا. امام حسین نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کی ماں جو ہے بنا بیٹا کا ہو جائے. لہذا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تیری ماں جو ہے بنا بیٹا کا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں تو جاؤں گا اور جانے کے بعد ان یزیدی لشکر میں جنگ کروں گا. بنا تاخیر جو ہے امام حسین جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور امام حسین کے وہ غلام جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. امام حسین اونٹ کو سجاتے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں. اور یزیدی لشکر میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے یزیدی لشکر تمہاری قسمت پر افسوس ہے. تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اس نبی کے نواسے کو تم قتل کرنے کے لیے تیار, جس پر تم نے پانی بند کر دیا ہے, 7 دن تک پانی نہیں کیا ہے, پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, نیک عمل کر رہے ہیں. ہم اور آپ کو میدان کربلا سے یہ سبق ملا ہے کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے اللہ کی یاد کو باقی مت ہونا, نماز مت چھوڑنا. امام حسین کا وہ غلام خود وہاں جاتے ہیں, درس دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. ان کی طرف جو ہے ان کی بارش ہوتی ہے. امام خود وہاں جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین اپنے غلام کی لاشھ کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں خیمے کے اندر. اللہ اکبر. محرم کا 10ویں تاریخ ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو برکت والی تاریخ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیا تھا کہ توبہ قبول ہونے کی تاریخ وہ 10ویں محرم ہے. امام حسین کا وہ مقدس مہینہ ہے. نوح علیہ السلام کی تصویر جب طوفان سے پہاڑ پہ لگی تھی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. ہر مہینے کے اندر محرم حرام کی عظیم فضیلت ہے اور محرم حرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بے شمار ہے. ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اب جو ہے ایک ضعیفہ مسلمانوں اور کیجیے, ایک ضعیفہ آتی ہے. وہ ضعیفہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کے آتی ہے. جو وہ بیٹے کو ساتھ میں لے کے آتی ہے اور امام حسین کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو پیش کرتی ہے اور کہتی ہے اے حسین یہ میرا ایک ہی لقبے جگر ہے, ایک ہی لڑکا ہے, ایک ہی جوان ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ حسین کے نام پر اس کو قربان کر دوں. اے حسین میرے اس دعا کو قبول کرو. امام حسین نے فرمایا نہیں تو جو ہے بے اولاد ہو جائے گی, تیرا گھر کا چراغ بجھ جائے گا. یہ میدان کربلا ہے, یہ تو اور لاشیں پڑی ہے اور نہ جانے کتنے اور قربان ہوں گے. حضرات محترم توجہ کیجیے. امام حسین کہتے ہیں اے ضعیفہ ماں, اے بوڑھی ماں, اس اپنے بیٹے کو لے جاؤ. امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے حسین اگر تم نے میرے اس توبہ کو قبول نہیں کیا تو میدان محشر میں نبی کے سامنے کہوں گی کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے کی بارگاہ میں ہم نے یہ توبہ پیش کیا تھا, اس لیے پیش کیا تھا تاکہ جو ہے میں شہید کی ماں کہہ دے کے میدان محشر میں پکارا جاؤں. میدان محشر میں شہید کی ماں کہہ کے پکارا جاؤں. میں میدان محشر میں رسول کے سامنے میری عریضہ پیش کروں. حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے, تیرا بیٹا مجھے قبول ہے, تیرا نذرانہ قبول ہے. وہ ضعیفہ دیکھ رہی ہے امام حسین ان کے بیٹے
تیار کرتے ہیں اور تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں. امر بن سعد ایک طرف، یزیدی فوج ایک طرف، سندھ ایک طرف، جوڈیشن ایک طرف. کہا نوجوان کیوں اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے آئے ہو؟ ارے حسین کو برباد ہوگی معصومہ، تم بھی اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے ہو. ہم تجھے معاف کرتے ہیں، واپس چلے جاؤ. اور ہمیں پتا ہے کہ تیری ماں ضعیفہ مجنون ہے، عمر دراز ہے، گھر کا کوئی ایک ہی چراغ ہے. اپنی چراغ کو بچا لو، بجھاؤ مت، چراغ روشن رہنے دو. اس نوجوان کا جواب سنیے. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، آخر ایک ہی مرنا ہے، لیکن اس مرنے میں جو مزہ ہے اور مرنے میں وہ مزہ نہیں ہے. آخر جو ہے انسان شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اور آپ کو ذرا سی انگلی میں چوٹ لگتی ہے تو ہم اور آپ آؤ بکا کرتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، یار ہاتھ کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، درد بہت ہوتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے، ہم اور آپ احساس کرتے ہیں. لیکن کیا شہید جو ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ان کو سمجھنا ہے تکلیف کیوں نہیں ہوتی. زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی. یوسف علیہ السلام پر زلیخا عشق کر بیٹھی تو لوگوں نے کہا، عورتوں نے کہا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے تم کیوں فدا ہو گئے؟ کیا وجہ اس کے اندر؟ تم تو بادشاہ کی بیوی ہو، وہ غلام سے کیوں محبت کرتی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ زلیخا نے کہا کہ تم جب یوسف کو دیکھو گی تو تم بھی جو ہے ان کے ہو جاؤ. یوسف کے لیے میں کس لیے محبت کرتی ہوں؟ تمہیں دیکھنا ہے؟ بولے ہاں دیکھنا ہے کہ یوسف کے اندر ہے کیا چیز جو تم اتنا محبت اس کے ساتھ کرتی ہو، اتنی لگاؤ ہے جو کہ تم بادشاہ کی بیوی ہے. آخر کیوں یوسف سے محبت کرتی ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ایک روم میں بند کر دیا. توجہ کیجیے، شہید کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ شہید کو تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا انگلی کرتی ہے تکلیف ہوتی ہے، شہید کو تکلیف کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ایک روم میں بند کر دیا، روم میں بند کر دیا اور سب کو سب عورتوں کو دروازے کے پاس بیٹھا دیا اور سب کو ایک ایک لیمبو دیا اور چاقو دیا. توجہ کیجیے، یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، قرآن اس کی خوبصورت بیان کر رہا ہے. قرآن جس کی خوبصورتی بیان کرے، اب بتاؤ کتنی جو ہے انوکھی خوبصورت ہوگی. اللہ کے نبی ہو سکتے یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ بہت لمبا ہے، کی طرف نہیں جاتی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آخر جو ہے شہید کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی. یوسف علیہ السلام کو اندر بند کیا، زلیخا نے سب عورتوں کو بیٹھایا دروازے کے پاس، گھر کے دروازے کے پاس سب کو بیٹھایا اور ایک ایک لیمبو دیا، سب کو چاقو دیا. اور زلیخا نے کہا کہ جب میں کہوں گی کاٹو تو سب کاٹنے لگنا، سب کاٹنے شروع کرنا، پھر دیکھنا کہ یوسف علیہ السلام سے میں محبت کیوں کرتی ہوں. ساری عورتیں بیٹھ گئی، لیمبو لیے ہاتھ میں، چاقو لیے، اور زلیخا نے اپنا روم کھولا اور یوسف علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا. یوسف علیہ السلام جب دروازے پہ قدم رکھے تو عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے لیمبو کو کاٹو. ساری عورتیں لیمبو کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، انگلیاں کاٹ ڈالی. زلیخا فرماتے ہیں، پوچھنے لگی اے عورتوں تمہیں جو ہے لیمبو کاٹنے دیا تھا، انگلی کاٹنے نہیں دیا تھا، آخر انگلی کٹ گئی، احساس کے لیے ہوا. تو عورتوں نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو حسن کو دیکھتے دیکھتے ہمیں احساس بھی نہیں ہوا لیمبو کٹ رہی ہے، انگلی کٹ رہی ہے. اللہ
تو شہید اور شہید ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں قربان ہوتا ہے، شہید ہونے سے پہلے رب کریم کا جلوہ ان کو دکھایا جاتا ہے، رب کریم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ جب رب کریم کا جلوہ دیکھتا ہے تو رب سے زیادہ کوئی دنیا میں خوبصورت نہیں ہے۔ رب کریم کا جلوہ جب دیکھتا ہے تو شہید ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہوتی، توجہ کی رب کا دیدار ہوتا ہے۔ کتنی عظیم موت ہے، ہم رات مرتے ہیں تو رب کی دیدار نہیں ہوتا ہے۔ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو رب کریم اپنا حجاب اٹھا دیتا ہے، وہ اپنے چہرہ دیتا ہے۔ اب وہ نوجوان میدان کربلا دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ ضعیفہ کھڑی ہے، امام حسین کو آواز دی گئی، اے حسین اپنے غلاموں سے جاؤ، چلے جاؤ۔ امام حسین گئے میدان کربلا، یزیدی لشکر کے سامنے لاش پڑی، امام حسین اٹھاتے، کیا حسین کی ہمت اتنی لاش کو اٹھا رہے؟ 7 دن تک، 7 تاریخ کو کھانا پینا بند، 3 دن تک بھوکے پیاسے لاش کھا رہے، خیمے میں لایا۔ ماں جو ہے ضعیفہ وہی کھڑی تھی، ماں دیکھ کر کے مچل گئی، خوش ہو گئی، ہمارا ہوتے تو روتے چلاتے گڑگڑاتے کہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، آپ مجھے کون کھلائے گا؟ لیکن اس ضعیفہ کو کوئی فکر نہیں ہوئی اور خوش ہو گئی، یا اللہ تو نے میرے جو ہے نذرانے کو قبول کر لیا۔ اب امام قاسم تیار ہوتے ہیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس مجلس حسین کو قبول فرمائے۔ کل امام قاسم کی شہادت، علی اکبر کی شہادت ہوگی، پھر انشاءاللہ عنقریب وہ اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال اسی طرح مجلس حسین میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ ہماری توبہ کو قبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لایا وقت سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اپنی عطائیں بخشو سب کی عطائیں، دوروں غم کی عطائیں، وجد میں سنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے رحمت والے، عرض کی معراج
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ السلام علیکم رسول اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التقوى وأتاكم مقابل الله وتعلمون إن ظلموا اليتيم لا تلوم ظهير ثم لتلوم عين اليتيم ثم لتلوم يومئذ عن اليمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الكافر لا ما قدم لا تبدل ما أخذ ولا نعبد ما قدم وأنتم عبدوا ما أخذ لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وصلى الله تعالى على رسوله ومولاته وبريمة بفضله وعبده وأصحابه وأصحابه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة بأحمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين بقدر خدا کریم خدا رحیم خدا قدوس جو کچھ بھی نظر میں کی گئی ہے خرافات کو تلاوت کی گئی ہے اور ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام ہوا ہے نہ تو منتظر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی مولا قبول ہو گئی کو پتا ہو تو فضل و کرم سے رحم و کرم سے معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما دے. الہ العالمین یوم توبہ قرآن پاک کی تلاوت توبہ والا نصیحت نہ تو منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ بارگاہ رسالت والی رسالت جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت توبہ کرتے ہیں رسول اللہ یا حبیب اللہ قبول فرما لیجیے. بالکل حضرت سیدنا آدم سے لے کر عیسیٰ اللہ تمام انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں مولا قبول فرمائے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما دیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما دیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما دیجیے. تمام صحابہ کرام صحابہ کرام حضرات مبارک حضرت سیدنا حضرت سیدنا خطیب الکبریٰ اور صدیق اور بہت زیادہ کی بارگاہ میں اپنے مولا قبول فرمائے. تمام حضرات کرام تابعین اولیاء المامدین اور ہمارے صالحین کی بارگاہ میں اپنے مولا قبول فرمائے. تمام مسلمین والمسلمات مومنین والمؤمنات صالحین والصالحات مرحومین والمرحومات کی بارگاہ میں اپنے مولا قبول فرمائے. بالخصوص حضرت سید خواجہ عظیم الحسن قدس اللہ حسین العظیم کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا صوفی سید خواجہ نواب علی شاہ قدس اللہ حسین العظیم کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت عظیم البرکت شاہ محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص تاریخ الفتح غوث العالم وحد الدین محمود سید اکرم جہانگیر سلمانی سیمانی اور بقی چشتی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص سید علی سید ولی مہربان غوث اعظم محمود الاولیاء سیدنا سرکار شاہ نقیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص خواجہ قادقان فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سمولدگیری عطا رسول نبی سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص قطب الافطار قطب المدار مدار العالمین سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد مقی الدین عبد القادر جیلانی غوث السمدانی پیر ناسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے. حضور قبول فرما لیجیے. بالخصوص تمام ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں مولا قبول فرما. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین
امام حسن تبارک السلام کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما لیجیے۔ آپ کے تمام علماء مولانا پاک مجیدین فاضلین خلفاء کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما۔ الہ العالمین خصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین وعطائے خیبر حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا ابو مراد سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں مولا قبول فرما لیجیے، مولا قبول فرما لیجیے، مولا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدہ بیضہ طاہرہ جاہدہ بنت رسول اللہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما، مولا قبول فرما۔ بالخصوص تمام شہیدان کربلا، تمام رفقاء امام حسین، تمام شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما، مولا قبول فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا سید الشہداء امام علی مقام رحمت الرسول سبط پیغمبر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما لیجیے، مولا قبول فرما لیجیے، مولا قبول فرما لیجیے۔ رب العالمین کے نبی تمام محمد رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما۔ اس روئے زمین پر تیرے جتنے محبوبین مقربین صالحین بندے ہیں تمام کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما۔ اس وقت جو موجود ہیں ان کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں مولا ان تمام کی بارگاہ میں حضور مولا قبول فرما۔ رب العالمین ذکر پاک، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور یہ لنگر امام حسین جو کیا گیا ہے مولا جس کی طرف سے ہے اس کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ تعالیٰ درہم سبحان قدر میں جن جن لوگوں نے لنگر پاک میں مجلس پاک میں حصہ لیا مولا ان تمام لوگوں کا حصہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام لوگوں کا آنا بیٹھنا اور سننا قبول فرما۔ ہمارے علماء آئے ہوئے ہیں مولا ان کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ العالمین کے قدیر ہم سے جو کچھ بھی خطائیں ہوئی، غلطی ہوئی، لرزش ہوئی، گناہ ہوئی، یا اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی نیکیوں سے بھری ہو ایسی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام لوگوں کو بچوں کا نماز بجماعت وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا فرما دے۔ ان صالحین اولیاء اور ائمہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیشہ ہمیں سچائی کی استقامت فرما۔ یا اللہ سچائی کی استقامت عطا فرما۔ دنیا میں ہمیں سچوں کے ساتھ فرما، آخرت میں سچوں کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر جتنے بھی مسائل رزیلہ ہے دور فرما دے، ناپاکی دور فرما دے، گندگی دور فرما دے، تکبر بینا حسد جیسی بیمار کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرے محبوب کا عشق عطا فرما، تیرے محبوب کی آل کا عشق عطا فرما، تعظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بزرگوں سے، تمام اولیاء سے محبت کرنے والا فرما۔ جتنے بھی یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں مولا ان سے جو روزگار آیا ہے بڑے سارے روزگار عطا فرما دے۔ ہماری حلال کمائی میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم حرام کی طرف جائے اس سے پہلے حلال سے ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مایوس ہونے سے پہلے تیری رحمتیں عطا فرما دے، تیری برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص جتنے بھی خانقاہ قادریہ میں اس وقت موجود ہیں مولا ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں نیکی کرنے والا اور کرانے والا فرما دے، برائی سے روکنے والا اور روکنے والا فرما دے۔ یا اللہ تمام گمراہیوں سے، گمراہ کن لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام بدعقیدوں سے، بدعقیدگی سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام شیاطینوں سے اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام فتنوں سے، بالخصوص فتنہ مسیح دجال سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، جن کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں
انہیں نرینہ صالحہ نرینہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان مولا ان کو اپنے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو بیمار آئے ہیں شفا کاملہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ ان کے جسمانی روحانی امراضوں میں نجات عطا فرما، الہ العالمین اس دنیا میں جتنے بھی اہل سنت والجماعت کی مساجد ہیں مولا سلامت فرما، مدرسوں کو سلامت فرما، خانقاہوں کو سلامت فرما، اس دنیا میں اس وقت مولا جتنے بھی علماء حق موجود ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی مشائخ کرام موجود ہیں مولا ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان تمام مشائخ کرام کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی کوششیں کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوششیں کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس خانقاہ قادریہ میں جتنے جتنے کام ہونے ہیں مولا اس میں آسانی عطا فرما، مسجد اولیاء بننے والی بھی مولا اسے آباد فرما، میرے نمازیوں سے آباد فرما، میرے ذکر کرنے والوں سے آباد فرما، یا اللہ آسانی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، تاہم آخر تک مولا ہم تمام لوگوں کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت رہے ایسی توفیق عطا فرما، کرم عطا فرما، دامن اولیاء خصوص حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سلامت رہے، ان کا دینا سلامت رہے، ہمارا دینا سلامت رہے، یا اللہ غوث اعظم کے دیار کو سلامت فرما، یا اللہ غوث اعظم کے دیار کو سلامت فرما، غوث اعظم کے تمام ماننے والوں کو سلامت فرما، یا اللہ غوث اعظم کے تمام نام لیواؤں کو سلامت فرما، جو وسیلہ کی بارگاہ میں غوث اعظم کا پیش کرتے ہیں مولا ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات سے شرسار فرما، یا اللہ ہماری جوڑیوں میں صدقہ غوث پاک عطا فرما، صدقہ امام حسین عطا فرما، صدقہ امام حسن عطا فرما، صدقہ خانوادہ رسول عطا فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو بھی بارگاہ میں مقبول فرما، تبارک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔